اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں۔ میرے عزیزو، صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر، کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا، اتنا اندھیرا آتا ہے، تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے، آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکالے گا نا۔ ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا۔ اے میرے عزیز، ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں۔ اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے، یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا۔ انما العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی، شکایت کیا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون، وہ دھاگا، روئی سے دھاگا بناتی تھی، روئی سے دھاگا بناتی تھی، اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی، کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم۔ وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر۔ ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا۔ دھاگا اچھا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی، ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا۔ بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی۔ اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا، خریدنے کے روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے۔ کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا۔ ارے بھائی، بڑے سیٹ آدمی کے 1,00,000 روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے، باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں، لاسٹ پونجی بچی ہے، وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا، تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں۔ وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی گئی، دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے، ملنے کی غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں تھی۔ کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا۔ کہا اس کو پکڑو۔ اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزوں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا، تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔
पानी जितना हो सका हम निकाल निकाल कर फेंकते रहे, लेकिन इस कश्ती की मरम्मत के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक एक कौवा आया और ऊपर से धागा गिरा दिया। एक कौवा आया, धागा ऊपर से गिराया, और वो इतना ही धागा था जिससे हमारी कश्ती सिल जाती थी। हमने उसी धागे से अपनी कश्ती सिल दी, और फिर उसी वक्त हमने ये नियत कर लिया कि वो रहमान है जिसने हमें बचाया है। हम सही सलामत जाएंगे तो 10,000 अशरफियां जुनैद बगदादी को नजर करेंगे। वहां हमने मन्नत कर ली थी, मेरे आका हमने सही सलामत किनारे को पा लिया, अब आकर के वो 10,000 अशरफियां आपकी बारगाह में हमने नजर कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी दिलों के हालात से बाखबर थे। उस खातून की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे रब ने सही रहम किया या नहीं? तुम्हारे आधे दिरहम को कौवे से उठवाकर बदले में 10,000 अशरफियां देता है, उसी का नाम रहमान है। वो रहमान है। बंदा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी उठा लिया। इंतजार तो करता, शुक्र तो करता, यकीनन वो मौला तुझे उससे बेहतर चीज लौटाता। यहां तक कि हदीसों में किसी का बच्चा भी अगर इंतकाल करता है, मौला ताला फरिश्तों से पूछता है, तुमने उसके बच्चे को लाया, क्या कह रहा था मेरा बंदा मेरे बारे में? फरिश्ते कहते हैं, मौला वो तेरा शुक्र बजा ला रहा था, कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला फरमाता है, लिख दो फरिश्तों, इससे बेहतर नस्ल उसे अता करूंगा, इससे बेहतर उसे खूबसूरतियां जन्नत में अता करूंगा। वो जब बेहतर करने वाला होता है तब तुम्हें आजमाइश के दौर से गुजारता है। ये रहमान है, ये उसकी सिफत है। बहुत सारी मिसालों की जरूरत है मेरे अजीजों। वक्त की तंगी दामनगीर है, वक्त इशा करीब है, हमें जो वक्त मिला है मौला इसमें भी रहमत अता फरमा है।